نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل اپنے کلام بلیغ قرآن مقدس میں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بھی درس اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے. اس سے ماں باپ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک لوگوں کے والدین ابوین اور ان کے ماں باپ کی کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی ادھر اللہ نے اپنی عبادت کا بندوں کو حکم دیا اور ادھر ساتھ ساتھ فوراً فرمایا بغیر کسی وقفے کے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بندو حسن سلوک کرو. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدو کہ نہ عبادت کرو الا ایاہ مگر اللہ ہی کی، یعنی عبادت صرف اور صرف ونلی اللہ کی جائے گی. کوئی اور ذات قابل پوجنی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں. انسان اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا اور پرستش عبادت کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں فرماتا ہے اور شرک کے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ انسانوں کو چاہیے کہ صرف اور صرف عبادت کریں پوجا کریں تو اللہ عز و جل کی کریں. ذرا اب قرآن کریم کا یعنی درس انسانیت دیکھیے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ یعنی ماں باپ کے حقوق بچوں پر رکھ رہا ہے کہ ادھر بندوں کو شرک سے روکا اور اپنی عبادت کی دعوت دیا تو ساتھ ہی ساتھ معاً یہ بھی فرما دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو ان کو ہوں تک نہ کہنا. عربی میں اف لفظ آتا ہے اور ہماری زبان میں ہوں کہا جاتا ہے. کوئی شخص کوئی ناگوار بات کرتا ہے تو اس کا اظہار عام طور پر لوگ ہوں کہہ کر اف کہہ کر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے مقام کو اتنا بلند و بالا رکھا ہے کہ بیٹوں کو یہ بھی حق نہیں دیا کہ ماں باپ کی کوئی بات بچوں پر اگر گراں گزرے تو وہ اف یا ہوں کہیں، بلکہ
سرے تسلیم خم کر دینا چاہیے ماں باپ کے سامنے کہ جو آپ کہیں وہ بجا ہے، اور ان کو جھڑکو نہیں، نہ انہیں اف کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں اور سخت ٹھنڈک ہے اور اولے پڑ رہے ہیں، دسمبر کا مہینہ ہے اور ایک دم سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور بارش ہو رہی ہے، اولے گر رہے ہیں، اور اس اندھیری رات ہو اور ماں باپ اگر ناراض ہو کر اپنے گھر سے نکال دیں تو بچے کو اف بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہ اپنے ماں باپ کو منانا چاہیے اور ان سے معافی تلافی کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بندہ دنیا سے فوت ہو گیا اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ جب تک کہ کسی بھی شخص کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوں گے تب تک اللہ عز و جل بھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل پھر فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کیا کرو تو عزت کی بات کیا کرو، تعظیمی بات کیا کرو، تکریمی بات کیا کرو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے بچوں کو ایسے ہی بات کرنا چاہیے جیسے کہ غلام اپنے آقا سے ادب و احترام اور تعظیم کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ جتنا تعظیمی جملہ ہو سکے ماں باپ کے لیے بچوں کو استعمال کرنا چاہیے، تو اس طرح سے قول کریمہ پر عمل ہو جائے گا کہ جب بھی بات کرو تو ایک معزز گفتگو کرو، تعظیمی جملے کہو جس سے ان کا وقار بلند اور بالا ہو۔ پر افسوس کہ دور حاضر میں آج جو ہے اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے غیر تو غیر ہیں، مسلم گھرانوں میں بھی ماں باپ کی کوئی حیثیت اور ماں باپ کا کوئی مقام نہیں رہ گیا ہے۔ لوگ ذرا سے اونچے پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو غلام کی طرح سمجھتے ہیں، نوکر سمجھتے ہیں، اور ان کا تعارف بھی کراتے ہوئے اپنے دوست اور احباب اور فرینڈ سے عار محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ بلند مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ جو ہیں اس بلندی مقام پر نہیں پہنچتے تو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا تعارف کراتے ہوئے، انٹروڈکشن بھی کراتے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم دینی اور علم دین سے جو ہے نابلد ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور مہربانی سے عاجزی کا پر اپنے ماں باپ کے لیے بچھا کے رکھو، اپنے ماں باپ کے لیے بچھا کے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگو اور عرض کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اے میرے رب میرے ماں باپ پر یوں رحم فرما، ایسے رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ بچپن میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی ممتا ہی ہوتی ہے کہ جو بچے کو پالتی پوشتی ہے، اگر ماں کی ممتا اس کے محبت دل میں نہ ہو تو کوئی اپنے بچے سے نہ اتنا پیار کرے گی، نہ اس کے جو ہے یعنی گندگی وغیرہ کو صاف کرے گی۔ کس طرح سے ماں پالتی ہے ماں ہی جانتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو وہ سرکار کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناس، من احق الناس، من احق الناس، کون زیادہ مستحق ہے، کون زیادہ مستحق ہے کون زیادہ مستحق ہے میری حسن معاشرت کا، حسن معاشرت سب سے زیادہ ہم کس کے ساتھ کریں، اچھا سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کریں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر وہ بیٹھے رہے، پھر کہتے ہیں قال ثم من، پھر حضور پھر کون مستحق ہے، کس کے ساتھ ہم سب سے اچھا ویوہار کریں؟ حضور نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر وہ بیٹھے رہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتے ہیں قال من، کون زیادہ مستحق ہے میرے حسن معاشرت کا اور میرے اچھے جو ہے رویے کا، سب سے زیادہ مستحق اس دنیا میں کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا امک۔ پھر انہوں نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ابوک۔ چوتھی مرتبہ سرکار نے فرمایا ابوک، یعنی تیرا باپ۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے یعنی سوال کرتے گئے اور 3 مرتبہ حضور نے ماں کی اہمیت زیادہ بتایا، اور چوتھی مرتبہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا ذکر جمیل کیا۔ اسی لیے علماء مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ ماں آپ کو آپ فرض اور واجب اور سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ آواز دیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ فرض یا واجب اور سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر حاضر ہوں، لیکن اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں نفل نماز ہے اور نفل نماز کی حالت میں اگر ماں نے آواز دیا تو مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ نماز توڑ کر بندہ بیٹا اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ یہ ہے مقام ماں کا اسلام میں، ماں کا مقام یہ ہے اسلام میں۔ لیکن باپ کے لیے حکم کیا ہے؟ باپ کے لیے حکم یہ ہے کہ نفل بھی اگر پڑھ رہا ہے تو وہ باپ اگر آواز دے تو وہ 2 رکعت نماز نفل پوری لے کر کے وہ حاضر ہوگا، پھر اور اس کو اگر نماز پڑھنا ہے تو بعد میں پڑھے گا، نفل وغیرہ پڑھے گا۔ تو دیکھیے ماں اور باپ میں یہ فرق ہے کہ ماں اگر نفل نماز پڑھتے ہوئے آپ پڑھ رہے ہیں اور آواز دیا تو اسی وقت نیت توڑ کر جائیے، لیکن باپ اگر آواز دے تو آپ نفل کی نماز جو 2 رکعت کی نیت باندھا ہے آپ نے، اس کو آپ پورا کر لیجئے۔ کاش آج دنیا میں مسلمانوں کا یہ رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ہوتا تو اغیار بھی اس چیز کو اپناتے، مگر آج مغربی ممالک میں اولڈ ایجز ہاؤس بن رہے ہیں اور ماں باپ کو لوگ ایک جو ہے بوجھ تصور کرتے ہیں۔ اب تو دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے جب وہ اپنا گھر بساتے ہیں، بیوی آ گئی، بچے ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ کے وجود کو ایک بہت بڑی زحمت تصور کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں جو ہے بعض مقام پر اولڈ ایجز ہاؤسز بن رہے ہیں، جیسے کانی ہاؤس کبھی کبھی ہوتی تھی جہاں پر جانوروں کو لے جا کر ڈال دیا جاتا تھا، ایسے آج اولڈ ایجز ہاؤسز میں جو ہے اپنے ماں باپ کو لوگ لے جا کر ڈال دیتے ہیں۔ کتنے نالائق ہیں، کسی بھی دھرم اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بہرکیف ماں ہے، ماں کا احترام کرنا چاہیے۔ کاش لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تو یہ عملی طور پر اور پریکٹیکلی طور پر ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اس کرتوت سے، اس کردار سے بہترین تبلیغ ہوتی، اور آج صرف مسلمان کی ماں باپ نہیں محفوظ ہوتے بلکہ اغیار اور غیروں کے بھی ماں باپ جو ہے ظلم و ستم سے محفوظ ہوتے اور ان کی بھی اچھی دیکھ ریکھ ان کے بچے کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلم بچوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا میں والدین کی اہمیت اجاگر ہو، اور یہ چیز صرف اسلام میں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ وباللہ تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ باللہ توفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔